बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के किस तरह पैदा फरमाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस तरह हुई और किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में ही बोलने की सलाहियत अता फरमाई और किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमानों से खाना भेजा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किस तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी की और फिर अल्लाह ताला ने उस कौम को बंदर और सूअर किस वजह से बनाया। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक दिन हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैतुल मुक़द्दस के एक कमरे में अल्लाह की इबादत कर रही थीं। तभी अचानक उनके कमरे में एक अजनबी शख्स आ गया। यह अजनबी शख्स असल में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो इंसानी रूप में हज़रत मरियम के पास आए थे। हज़रत मरियम उन्हें देखकर बहुत डर गईं और कहने लगीं, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया फ़रिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। यह सुनकर हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत हैरानी हुई और उन्होंने कहा, मुझे बच्चा कैसे हो सकता है? ना तो मेरी शादी हुई है और ना ही मैंने कभी बुराई के बारे में सोचा है। मेरे जिस्म को कभी किसी इंसान ने छुआ भी नहीं है और ना ही मैंने कोई गलत काम किया है, तो फिर बच्चा कैसे हो सकता है? हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सच है कि आपको किसी मर्द ने नहीं छुआ, लेकिन अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि वह बिना शौहर के भी औलाद दे सकता है। अल्लाह जो चाहे वो करता है। इस बच्चे का बिना बाप के पैदा होना अल्लाह की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी। इसके ज़रिए लोग ये जान पाएंगे कि अल्लाह हर चीज़ को पैदा करने की ताकत रखता है और वो जो चाहे पैदा करता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बिना किसी मर्द और औरत के पैदा किया और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बिना किसी औरत के सिर्फ मर्द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया और बाकी इंसानों को मर्द और औरत दोनों से पैदा किया, उसी तरह अब अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ औरत यानी हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए बिना किसी मर्द के पैदा करेगा। ये अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़ा और हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर फूंक मारी, जिससे उनको हमल ठहर गया। जैसे जैसे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फ़िक्र बढ़ती गई। उन्हें इस बात की फ़िक्र थी कि वो अपनी कौम को कैसे समझाएंगी और उनका सामना कैसे करेंगी। उन्हें डर था कि लोग उन पर गलत इल्ज़ाम लगाएंगे और ज़िना बदकारी का इल्ज़ाम लगाएंगे। इसी वजह से हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत परेशान हो गईं और बैतुल मुक़द्दस से लगभग 9 किलोमीटर दूर एक जंगल की तरफ एक पहाड़ी की ओर चली गईं, जिसे बाद में बैतुल लहम कहा जाने लगा। वहां पहुंचने पर उन्हें दर्द शुरू हो गया और वो एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठ गईं। दर्द के बावजूद उनके दिल में ये फ़िक्र बनी रही कि वो अपने रिश्तेदारों को कैसे समझाएंगी। लोग मुझे बदकार समझेंगे और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे। इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहाड़ी के नीचे से आवाज़ दी, ए मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, परेशान मत होइए, आपका परवरदिगार आपके साथ है। आपके रब ने आपके पाँव के नीचे एक पानी का चश्मा जारी कर दिया है, बहा दिया है। इस खजूर के पेड़ को हिलाओ तो ताज़ा खजूर गिरेंगे। इन खजूरों को खाइए और ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाइए। अपने बच्चे को देखकर अपनी आँखों को ठंडा कीजिए। इस तरह हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 40 दिन तक वहीं ठहरने का हुक्म मिला और उनसे कह दिया गया कि अगर तुम्हें कोई भी इंसान नजर आए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है और मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। 40 दिन के बाद जब हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे को लेकर अपने घर तशरीफ़ लाईं और जब लोगों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में बच्चा देखा तो वो गमज़दा होकर रोने लगे और हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को
ان کی قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کہا۔ اس ہارون سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی مراد ہیں۔ یہ تقوی و پرہیزگاری میں بنی اسرائیل کے ایک ہارون نامی شخص سے تشبیہ دیتے ہوئے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہارون کی بہن کہا۔ ان بستی والوں کی باتوں کو سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری بے گناہی کی گواہی دے گا؟ اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھ کر اور دودھ پیتے بچے کی باتیں سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بے گناہ اور پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے لگے۔ ان تمام تکلیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا گیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف چلی گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر ہی میں گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں کچھ خاص معجزات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی، اور کوڑھ اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے یا پیتے ہیں یا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ہیں ان سب کی آپ کو جانکاری ہوتی، اور آپ سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے، اور اسی طرح آپ پر الزام لگاتے رہے، اور کچھ لوگ ہی ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریون کے نام سے پکارا گیا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم آپ کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت یعنی ورود کیا اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں
اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان عطا فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ دھوکہ مت کرنا اور نہ ہی کل کے لیے بچا کر رکھنا، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ کیا اور اس کھانے کو کل کے لیے بچا کر رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور پھر یہ سارے کے سارے تیسرے دن مارے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس بادشاہ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس طرح اس بدبخت بادشاہ نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا، اور بے شک یہ یہودی جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا خوشخبری دیتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی بھی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔